مرزا بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کہ یہ تو جو بھی ان کی گریوینس ہے تحریک انصاف کی، فیئر ٹرائل کا نہ ہونا، ضمانتوں کا نہ ملنا، ناجائز کیسز میں پھنسانا، پولیس اسٹیٹ کا کردار، وہ عابد شیر علی صاحب تو کہہ رہے ہیں ایسی کوئی حکومت سمجھتی ہے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور وہ تو کہہ رہی ہے عدالتیں آزاد ہیں۔ تو یہ مذاکرات کس چیز کے ہو رہے ہیں؟ نہ یہ حکومت اس پوزیشن میں ہے، نہ مانتی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ کس کے تحت ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں مرزا صاحب، سولنگی صاحب؟ جی، میں پہلے تو آپ کو اور عابد بھائی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر فیصل بھائی کو نئے سال کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، مبارک سر۔ اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ فیصل کی بڑھتی ہوئی جو خوبصورتی ہے اس کا راز کیا ہے، کیونکہ دن بدن ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مجھے بہت کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فیصل صاحب کی کہ عابد صاحب کی؟ فیصل۔ اچھا، میں سمجھا میری بات کریں۔ مرزا بھائی اب آپ گلاسز لگانے شروع کر دیں میرا خیال سے۔ آپ نے مجھے مس کر کے ان کی طرف گئے۔ آپ دونوں کے مقابلے پر فیصل، یار میں سمارٹ ہو کے مر گیا اور آپ نے جو ہے فیصل چودھری کی تعریف کر دی، لیکن چلے کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، ہم خوش ہیں بھائی کی تعریف ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں۔ جی 2 گھنٹے ہم جم کر کے مر گئے ویسے۔ ہاں صحیح بات ہے، کوئی بات نہیں۔ سولنگی صاحب کی اپنی نظر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فیصل ٹھیک، فیصل سب سے آگے ہے، ویری گڈ سر، قانون کے حوالے سے بھی اور آج کل سیاست میں بھی۔ واہ۔ اب میرا سوال، میرے خیال میں پی ٹی آئی کو مبارکباد دینی چاہیے، اچھا، اور خاص طور پر خان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ K2 کی چوٹی سے اتر کے کم از کم مرگلا کی سطح تک تو آ گئے ہیں۔ واہ۔ وہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی تنسیخ اور 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے سے کم پر راضی نہیں تھے، پھر وہ اس پر بھی راضی نہیں تھے کہ اس حکومت کو، یہ جو فارم 47 والی حکومت ہے، ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے ہیں۔ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے سب سے پہلے کمیٹی انہوں نے بنائی، اور اب جو ہے وہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ ان کی ایک فہرست تو کل وہ وہاں پر پیش ہوگی، لیکن میرے خیال میں ان میں سے کچھ مطالبات ایسے ہیں جن پر بہت آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو 26 نومبر میں جو اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانا، میرے خیال میں اس پر بہت آسانی کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف اسی بات پہ نہیں، لیکن اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کے باوجود کہ خان صاحب نے تفصیلات زر جو ہے اسے نہ بھیجنے پر وہ ابھی تک مصر ہیں، اور پچھلے کتنے دنوں میں مجھے نہیں پتا کہ کتنا ریاست کا نقصان ہے، جب اس کی گنتی ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ وہ راضی ہوئے ہیں بات چیت کرنے پر، اور میرے خیال میں یہ اس کا اظہار ہے کہ جو ان کا جو انقلاب لانے کا جو نسخہ تھا اس میں کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ تشدد کے ذریعے خیبر پختونخوا کے جو وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے یہاں جو چڑھائی کرنے کا جو منصوبہ تھا اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ پچھلے دنوں یہ جو رچرڈ گرینل صاحب کے حوالے سے بھی جو باتیں آ رہی تھیں، میرے خیال میں اس پہ بھی ان کو جو زمینی حقیقت ہے اس کا اندازہ نہیں، لیکن سولنگی صاحب مجھے اس پہ پوچھنا ہے آپ سے، سیاستدانوں کو سیاسی حل ہی نکالنا چاہیے۔ سولنگی صاحب اس پہ رک جائیں ذرا، میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ ابھی کل فواد چودھری صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے پروگرام میں، اور وہ بھی یہ کہہ کے گئے، اور پوری تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ بیسکلی 20 جنوری سے 20 فروری کے درمیان بہت بڑا پریشر آنے والا ہے پاکستان کے اوپر، اور عمران خان کو لے کر انہوں نے بڑی لاجیکل بات کی فواد صاحب نے۔ تو انہوں نے کہا امریکہ میں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ جو وہاں کے، انہوں نے ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا لیا ہے، پریشر ڈال رہے ہیں وہ اس وقت ٹرمپ کی پارٹی کے اوپر جو گورنمنٹ میں آنے لگی ہے، اس پریشر کی وجہ سے جو ذاتی تعلقات ہیں ٹرمپ کی کیبنٹ کے اندر لوگوں کے، آئی تھنک گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی دوستیاں بھی ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مجبور ہوئی ہے یہ مذاکرات کرنے پہ، تاکہ جب پریشر آئے تو یہ نہ کہیں کہ پریشر کی وجہ سے مذاکرات آج شروع کی ہیں، مذاکرات آن گوئنگ ہو۔ اور تحریک انصاف بھی، تو آپ اس امریکن فیکٹر کو کتنا امپورٹنٹ دیکھتے ہیں 20 جنوری سے 20 فروری کے درمیان؟ دیکھیں، جو پاکستانی امریکن ہیں ان کی آبادی کا کتنا فیصد ہے، وہ ووٹر کتنے ہیں، وہ پیسے ویسے ضرور دیتے ہیں کیمپین میں، ٹرمپ صاحب کو بھی دیے، ریپبلکن پارٹی کو بھی دیے، لیکن وہ اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے کہ وہ امریکی ریاست کے جو
फैसले हैं उन पर बुनियादी तौर पर असरअंदाज हो सकें। ये आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो ट्रम्प साहब की जो प्लेट है उस पर बड़े मुद्दे हैं, यूक्रेन का है, चीन का है और बहुत सारे हैं, ईरान ख़ास तौर पर और इसराइल। तो उनके लिए खान साहब जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसकी वजह से करें। ये जो बात है कि जी हुकूमत मजबूर हुई है, ये बात फैक्ट्स के ख़िलाफ़ है, क्योंकि सबसे पहले मुज़ाकरात की कमेटी पीटीआई ने बनाई, एक दो दफ़ा तो वो कुछ छुपन छुपाई भी हुई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि जो है वो इसमें। लेकिन सोलंकी साहब, हुकूमत क्या चाहती है पीटीआई से इन मुज़ाकरात के बदले? चले पीटीआई तो जो चाहती है वो हुकूमत दे नहीं सकती, इसलिए मैं कह रहा हूं इन मुज़ाकरात का फायदा, लेकिन हुकूमत क्या चाहती है वो आपको कोई आइडिया है, असेसमेंट है? मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में हुकूमत, बिल्कुल मेरे ख्याल में हुकूमत ये चाहेगी कि खान साहब बैक वक्त जो गला पकड़ना और पाँव पकड़ने का जो काम है इससे ज़रा परहेज़ करें। बज़ाहिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात की ख्वाहिश उनकी ख़त्म नहीं हुई, हो सकता है कि वो वज़ीर आला के ज़रिए उनके ताल्लुकात और बातचीत हो, और साथ ही हुकूमत के साथ जिसको वो तस्लीम नहीं करते ये भी काम करते हैं। लेकिन साथ ही जो उनकी ट्विटर ब्रिगेड है और जो उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड है उस पे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उसके सरबराह के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी है ये वो चाहेंगे कि वो ख़त्म हो और वो एक सियासी तौर पर किसी तरह से अपने बयानिए को ज़रा नीचे करें और जो उनको रिलीफ लेना है वो अदालतों के ज़रिए लें, जैसा कि दूसरी जमातों के लोग लेते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यही वो चाहेंगे उनसे। बिल्कुल ठीक है।